بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم مشکوٰۃ المصابیح کے درس نمبر 134 میں باب التصاویر فصل اول سے حدیث نمبر 4489 سے لے کر 4492 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج کے درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مقدسہ کی توضیح و تشریح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب التصاویر، تصویروں کا بیان۔ تصاویر یہ تصویر کی جمع ہے، کسی چیز کی صورت بنانے کو تصویر کہتے ہیں، خواہ مجسمہ کی صورت میں ہو یا ہاتھ کی کشیدہ کاری ہو یا کیمرہ و مشین اور شعاؤں کے ذریعے ہو، سب کو تصویر ہی کہا جاتا ہے۔ اس باب میں جن تصاویر کا بیان ہے ان سے جاندار کی تصاویر مراد ہیں، کیونکہ شریعت جائز اور ناجائز سے گفتگو کرتی ہے، اور ناجائز تصاویر وہی ہیں جو جاندار کی ہوں۔ غیر جاندار اشیاء کی تصاویر اسلام میں منع نہیں ہیں۔ باب التصاویر کی احادیث میں جن جاندار تصاویر کا بیان کیا گیا ہے اس میں پردوں پر تصاویر کی ممانعت کا ذکر ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ تصاویر کی ممانعت کا تعلق صرف مجسموں سے نہیں ہے، بلکہ جاندار حیوان کی ہر قسم کی تصاویر حرام ہیں، خواہ ہاتھ سے بنائی گئی ہوں یا کوئی اور ذریعہ استعمال کیا گیا ہو۔ جاندار کی تصاویر کی حرمت کی دو وجہ ہیں۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ جاندار کی تصاویر میں تخلیق خداوندی سے مشابہت ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ تصاویر کے راستے سے شرک آتا ہے اور آئندہ بھی آتا رہے گا، اسی وجہ سے ان کی ممانعت ہے۔ آئیے طلبہ کرام پہلی فصل کی پہلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ راوی ہیں، عن ابی طلحہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ قلب ولا تصاویر۔ حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں نبی کریم نے فرمایا اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر ہو، اور نہ اس گھر میں داخل ہوتے ہیں جس میں کتا ہو۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ الملائکہ اس سے مراد رحمت کے فرشتے ہیں جو گھروں میں آتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں اور رحمت خداوندی کا باعث بنتے ہیں، جن سے گھروں میں برکتیں آتی ہیں۔ ملائکہ سے وہ فرشتے مراد نہیں ہیں جو انسان کی حفاظت پر مأمور ہوتے ہیں یا نامہ اعمال لکھتے ہیں یا روح قبض کرنے والے فرشتے ہیں، وہ تو ہر حال میں آتے ہیں۔ قلب سے مراد شوقیہ کتا ہے۔ شریعت نے جن کتوں کو گھر میں رکھنے کی اجازت دی ہے وہ کتے مراد نہیں ہیں، مثلا گھر کی حفاظت کا کتا یا شکاری کتا یا ریور اور کھیت کی حفاظت کا کتا، ایسے کتے یہاں پر مراد نہیں ہیں۔ بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ حدیث میں جو حکم ہے اس میں عموم ہے کہ گھر میں مطلقاً کتا رکھنا منع ہے، خواہ شوقیہ ہو یا ضرورت کا ہو۔ دونوں صورتوں میں رحمت کے فرشتے گھر میں نہیں آتے۔ البتہ یہ قول شاذ ہے۔ ولا تصاویر یہ عطف ہے قلب کے لفظ پر، کیونکہ قلب کا جملہ نفی کے ماتحت ہے، تو لا تصاویر کا عطف اعادہ عامل کے ساتھ صحیح ہو گیا۔ اصل عبارت کچھ یوں بن جائے گی لا تدخل الملائکۃ فی بیتا فیہ قلب ولا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ تصاویر۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں اعادہ لا کا اعادت الفعل،
یعنی لا تصاویر میں لا کا اعادہ ایسا ہی ہے گویا لا تدخل الملائکۃ میں فعل کا اعادہ ہو گیا ہے. فَلْيَتَدَبَّرْ فَإِنَّهُ دقیق، بس غور و فکر کی ضرورت ہے، یہ بڑا دقیق سا نکتہ ہے. اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں. وعن ابن عباس عن میمونة ان رسول اللہ اصبح یوما واجما وقال ان جبریل كان وعدني ان يلقاني الليلة فلم يلقني اما والله ما اخلفني ثم وقع في نفسه جروح قلب تحت فسطاط له فأمر به فأخرج ثم أخذ بيده ماء فندح مكانه فلما أمسى لقيه جبريل فقال لقد كنت وعدتني أن تلقاني البارحة قال أجل ولكننا لا ندخل بيتا فيه قلب ولا سورة فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ فأمر بقتل الكلاب حتى إنه يأمر بقتل كلب الحائط الصغير ويترك كلب الحائط الكبير. اور رواہ مسلم. حضرت ابن عباس ام المومنین حضرت میمونہ سے نقل کرتے ہیں ایک دن صبح کے وقت رسول کریم بہت اداس اور غمگین نظر آئے اور اس اداسی غمگینی کا سبب بیان کرتے ہوئے حضرت میمونہ سے یا کسی اور زوجہ مطہرہ سے یا اپنے دل میں یا اظہار تعجب و حیرت کے طور پر خود اپنے آپ سے تاجدار انبیاء نے فرمایا کہ حضرت جبریل نے آج کی رات میرے پاس آنے کا وعدہ کیا تھا لیکن وہ میرے پاس نہیں آئے. خدا کی قسم اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ انہوں نے وعدہ خلافی کی ہو. پھر اچانک آپ کے ذہن میں کتے کے اس پلہ کا خیال آیا جو آپ کے خیمہ یعنی کسی تخت یا ٹاٹ وغیرہ کے نیچے پڑا تھا. چنانچہ آپ سمجھ گئے کہ حضرت جبریل اسی پلہ کی وجہ سے میرے پاس نہیں آئے. آپ نے اس پلے کو وہاں سے نکالنے کا حکم دیا. جب وہ پلہ وہاں سے نکال دیا گیا تو آپ نے اپنے ہاتھوں میں پانی لے کر اس جگہ پر چھڑکا جہاں وہ پلہ بیٹھا ہوا تھا. پھر جب شام ہوئی تو حضرت جبریل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ نے تو گزشتہ شب میں مجھ سے ملنے کا وعدہ کیا تھا. حضرت جبریل نے فرمایا ہاں لیکن ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو یا تصویر ہو. اس کے بعد دوسرے دن صبح کو رسول کریم نے کتوں کو مار ڈالنے کا حکم دے دیا یہاں تک کہ چھوٹے باغات کے کتوں کو بھی مار ڈالنے کا حکم دے دیا اور بڑے باغات کے کتوں کو چھوڑنے کا حکم دے دیا کیونکہ ان باغات کی حفاظت کے لیے کتوں کا رکھنا ضروری تھا. یہ مسلم کی روایت ہے. عرب معاشرہ میں بھی شوقیہ کتے پالنے کا رواج تھا جس طرح دیگر دنیا میں تھا. ابتدائی اسلام میں رسول کریم نے کتوں کے مارنے کا مطلقاً حکم دیا تھا. جب لوگوں کے دلوں میں کتوں کی نفرت بیٹھ گئی پھر تاجدار انبیاء نے ضرورت کے پیش نظر چند کتوں کے پالنے کی اجازت دے دی. جروح قلب کتے کے چھوٹے بچے کو جروح کہتے ہیں جس کا ترجمہ پلہ ہے کوکرے. فسطاس اس کا ترجمہ خیمے ہے لیکن اصل واقعہ کے اعتبار سے یہ کوئی ٹاٹ یا چارپائی یا کوئی تخت تھا جس کے نیچے پلہ چھپا ہوا تھا. الحائط کھجور اور انگور وغیرہ کے بڑے باغ کو کہتے ہیں. اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں. وَأَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه التساليب الا نقده رواہ البخاری. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ نبی کریم اپنے گھر میں ایسی کوئی چیز نہیں چھوڑتے تھے جس پر تصویر ہو اور آپ اس کو توڑ نہ ڈالتے ہوں. گویا اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حضور اکرم تصاویر والی چیز کو توڑ ڈالتے تھے. یہ بخاری کی روایت ہے.
تسالیب یہ تسلیم کی جمع ہے جس کا معنی ہے سلیب کی تصویر بنانا، جو عیسائیوں کی مقدس علامت ہے، لیکن یہاں تسالیب سے مراد مطلق جاندار کی تصویر ہے جو ممنوع ہے۔ حضور اکرم ایسی تصویر کو دیکھتے تو فوراً توڑ ڈالتے تھے۔ اگلی حدیث مقدسہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی مروی ہے۔ وعنها انها اشترت نمرقة فيها تصاوير فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل فعرفت في وجهه الكراهية قالت فقلت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله ما بال هذه النمرقة؟ قالت قلت اشتريتها لك لتقعد عليها وتبسدها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم وقال إن البيت الذي فيه الصورة لا تدخله الملائكة متفق عليه۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ ایسا تکیہ خریدا جس پر تصویریں تھیں، اور رسول کریم نے حضرت عائشہ کے حجرہ میں داخل ہوتے وقت جب اس تکیہ کو دیکھا تو دروازے پر رک گئے اور حجرہ میں داخل نہیں ہوئے۔ حضرت عائشہ اس تصویردار تکیہ کی وجہ سے آپ کے چہرہ مبارک پر ناگواری کے اثرات کو بھانپ گئیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں نافرمانی چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی طرف متوجہ ہوتی ہوں، میں نے ایسا کون سا گناہ کیا کہ آپ میرے حجرہ میں داخل نہیں ہو رہے؟ اور رسول کریم نے فرمایا یہ تکیہ کیسا ہے اور تم اس کو کہاں سے لائی ہو؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے جواب دیا میں نے اس تکیہ کو آپ کے لیے خریدا ہے، آپ جس وقت چاہیں اس کا سہارا لے کر بیٹھیں ہیں اور جس وقت چاہیں اس کو سوتے وقت سر کے نیچے رکھیں۔ اور رسول کریم نے فرمایا کہ یاد رکھو تصویر بنانے والوں کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ جو تصویریں تم نے بنائی ہیں ان میں اب جان ڈالو، ان کو زندہ کرو۔ نیز آپ نے فرمایا جس گھر میں تصویر ہوتی ہے اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے، اسی طرح اولیاء انبیاء کے لیے بھی یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ تصویر والے گھر میں داخل ہوں۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ نمرقہ نون پر پیش ہے، میم ساکن ہے، را پر بھی پیش ہے، یہ چھوٹے تکیے کو کہتے ہیں، اور بعض علماء نے اس سے پردہ مراد لیا ہے۔ اگر پردہ ہی مراد لیا جائے تو احادیث کا سمجھنا آسان ہو جائے گا، تو یہ بات بھی ثابت ہو جائے گی کہ تصاویر کیمرہ مشین سے ہوں یا ہاتھ سے بنائی گئی ہوں سب ناجائز ہیں، خواہ مجسمہ کی صورت ہو یا غیر مجسمہ ہو۔ دیکھیے یہاں پردہ پر جو تصویریں تھیں یہ کوئی مجسمے تو نہیں تھے بلکہ آج کل کے کاغذ کے اوراق اور کپڑوں کی تصاویر کی ہی طرح تھی، لیکن رسول کریم نے ان سے بھی منع فرما دیا۔